السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پیارے بچوں، آپ خیریت سے ہیں؟ امید کرتے ہیں آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج آپ چوتھی جماعت کے بچے، میں آپ کو آج آپ کے بہارستانی اردو کا سبق مٹی کا تیل پڑھانے جا رہا ہوں۔ ذرا غور سے دیکھیے۔ ناپید، کنواں، پیٹرول، موم بتیاں، سیال، یہ تصویر بھی دیکھیے، غور سے دیکھیے۔ اب یہ سبق کا عنوان مٹی کا تیل، ذرا غور سے دیکھیے۔ بچوں، میں مٹی کا تیل ہوں۔ آج میں آپ کو اپنی کہانی سناؤں گا۔ یہ مٹی کا تیل مان لیجئے خود باتیں کرتا ہے۔ یہ تو دراصل باتیں نہیں کرتا، لیکن آپ بچوں کے ساتھ یہ بچہ بن کر آپ کے ساتھ مان لیجئے خود ہی باتیں کرتا ہے۔ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے کہ میں مٹی کا تیل ہوں۔ آج میں آپ کو اپنی کہانی سناؤں گا۔ آج یہ مٹی کا تیل جو ہوتا ہے آپ کو اپنی کہانی سنانے جا رہا ہے۔ غور سے سنیے گا۔ جب انسان کو پتہ چلا کہ میں زمین کی گہرائی میں چھپا ہوں تو مشینوں کی مدد سے اس نے مجھے اوپر کھینچا۔ کیا کہتا ہے کہ انسان کو جب پتہ چلا کہ میں یعنی کون، مٹی کا تیل زمین کی گہرائی میں چھپا ہے، تو انسان نے کیا کیا؟ مشینوں سے اسے اوپر کھینچا۔ یاد رکھنا، آگے سوالات آئیں گے تو اسی سبق میں سے ان کا جواب دینا ہے۔ اب یاد رکھنا، سوال کا جواب آپ کو دینا ہوگا، ٹھیک ہے؟ اس لیے اگر آپ دھیان رکھو گے تو آپ آسانی سے سوالوں کا جواب خود ہی لکھ سکتے ہو، دے سکتے ہو۔ جس جگہ میں زمین کے اندر سے نکالا جاتا ہوں اسے مٹی کے تیل کا کنواں یا چشمہ کہا جاتا ہے۔ جہاں مٹی کا تیل نکالا جاتا ہے اس جگہ کو کنواں کہتے ہیں۔ جیسے جہاں ہمیں پانی نکلتا ہے، چاہے نکالتے ہیں یا خود نکلتا ہے، جہاں خود نکلتا ہے اسے ہم چشمہ کہتے ہیں، جہاں ہم نکالتے ہیں اسے ہم ویل کہتے ہیں یا ٹیوب ویل بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ایسے ہی جہاں مٹی کا تیل نکلتا ہے اسے مٹی کے تیل کا چشمہ یا کنواں کہا جاتا ہے۔ چشمے سے نکالتے وقت میری صورت سیاہ گاڑی مادے کی ہوتی ہے، پھر مجھے صفائی کے مرحلے سے گزرنا پڑتا ہے۔ صفائی گھروں تک مجھے بڑی بڑی پائپوں کے ذریعے پہنچایا جاتا ہے۔ جب یہ مٹی کا تیل زمین سے نکالا جاتا ہے تو یہ ایسا نہیں ہوتا ہے جیسا آپ اسے دیکھتے ہو، یعنی پیٹرول کو دیکھتے ہو۔ اس کی بہت ساری قسمیں پھر بنتی ہیں۔ جیسے آپ پیٹرول دیکھتے ہو، وہ مٹی کا تیل ہم ایک ہی کو کہتے ہیں جس کو ہم اپنے چھت گیروں، لالٹینوں وغیرہ میں، بتیوں میں جلاتے ہیں۔ لیکن جو گاڑیوں میں پیٹرول ڈالتے ہیں، ڈیزل ڈالتے ہیں، وہ بھی اسی کا ہوتا ہے۔ جو آپ شمع یعنی موم بتی جلاتے ہو وہ بھی اسی کا حصہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو لیکن شمع دیکھو سفید ہوتا ہے، پیٹرول کیسا ہوتا ہے، ڈیزل کیسا ہوتا ہے۔ یہ اس کی الگ الگ پھر صورتیں بنتی ہیں، اس کے الگ الگ مادے بنتے ہیں، لیکن پہلے اس کی صورت سیاہ گاڑی کی طرح ہوتی ہے۔ یہ تصویریں بھی غور سے دیکھیے یہ تصویریں، یہ مٹی کے تیل کے صفائی کے کارخانے ہیں۔ یہ دیکھیے گاڑی دکھائی ہے، یعنی اسی پر چلتی ہے، جسے ہم پیٹرول کہتے ہیں، اسی مٹی کے تیل سے نکالتے ہیں۔ یہ فیکٹری ہے، اسی پر سے چلتی ہے۔ یہ ہوائی جہاز ہے، سب سے صاف پیٹرول جس میں ڈالا جاتا ہے اسی سے نکالا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ اس لیے میں آپ کو یہ تصویریں دکھاتا ہوں۔ یہ تصویریں دیکھیے، مشینیں بھی چلتی ہیں، ٹھیک ہے؟ اور یہ تصویر دیکھیے، اسی تیل کو ہم کنکریوں کے ساتھ، بجری جس کو ہم کہتے ہیں، اس کے ساتھ ملا کر اپنی سڑکوں کا میکڈم بھی ڈالتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو جب اس کی پوری طرح صفائی ہوتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر لوگ اس کو مٹی کا تیل ہی کہتے ہیں۔ لیکن صفائی گھروں میں اسے جب یہ کہتا ہے صفائی گھروں میں مجھے اچھی طرح صاف کیا جاتا ہے، پھر اس کا رنگ یعنی میرا رنگ کہتا ہے یہ خوب نکھر جاتا ہے، پھر میں پیٹرول کہلاتا ہوں، جس سے تیز رفتار گاڑیاں، کارخانے اور جہاز چلتے ہیں۔ جو اس کا صاف مادہ نکلتا ہے اس سے پیٹرول کہتے ہیں، جس سے یہ گاڑیاں، کارخانے اور ہوائی جہاز چلتے ہیں۔ تو جب پوری طرح یہ صاف ہوتا ہے، جب پوری طرح میری صفائی نہیں ہو پاتی تو مجھے لوگ مٹی کا تیل ہی کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جب یہ ابھی پورا صاف نہیں ہوتا ہے اس وقت اس کو لوگ مٹی کا تیل ہی کہتے ہیں۔
तेल निकाले जाने के बाद मेरा जो मौजूद बाकी रह जाता है वो काफ़ी गाढ़ा होता है। मेरी उस शक्ल को ग्रीस कहा जाता है। जब तेल निकालते वक्त, ठीक है, इसका जो मतलब मवाद बाकी रह जाता है वो काफ़ी गाढ़ा यानी मोटा होता है और उसको ग्रीस कहते हैं। ग्रीस मशीनों को के पुर्जों को चकना रखने का काम आता है। इसके बाद भी जो मवाद बाकी रहता है उसे तारकोल कहते हैं, ठीक है। आप जिन साफ सुथरी और पुख्ता सड़कों पर पैदल चलते हैं या गाड़ियों में सफ़र करते हैं उन पर तारकोल बिछाया होता है। तारकोल को रेत या बजरी के साथ मिलाकर सड़कों की तामीर के काम में लाया जाता है, जो मैंने आपको पहले ही बोल दिया। यूं तो इसका कोई वजूद यूं तो मेरे वजूद का कोई भी हिस्सा बेकार नहीं, इसके वजूद का कोई भी हिस्सा बेकार नहीं होता है। लैंप और लालटेन झलकर अंधेरे घर को रोशन करता है ये, और स्टोव में भी इसी के दम से स्टोव भी जलता है। मेरे बच्चे खच्चे मेल से मोमबत्तियाँ बनती हैं, ठीक है। जो इसका बच्चा खच्चा मेल होता है उससे मोमबत्तियाँ बनाई जाती हैं। इन्हीं बेशुमार फ़ायदों की वजह से मुझे सियाल सोना इसको कहा जाता है, ठीक है। ये देखिए स्टोव, छतगीर, लालटेन वगैरह इसी से जलते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ मैंने आपको पहले ही कहा था सवालात आएंगे, ये हैं मतलब अल्फाज माने, ठीक है। गहराई यानी सबसे नीची जगह, कुआं चश्मा, गाढ़ा मोटा, निखर जाना चमकना, नापेद नाबूद गायब जो हो, ग्रीस तेल की एक किस्म जो मशीनों के पुर्जों को चकना रखने के लिए इस्तेमाल की जाती है, तारकोल तेल की मोटी तह जो सड़कों को बिछाई जाती है, सयाल बहती हुई चीज़, ठीक है। अब देखिए मैंने आपको पहले ही कहा था मट्टी का तेल कहाँ पाया जाता है, बताइए कहाँ पाया जाता है, पहले ही हमने पढ़ा, ज़रा देखिए इधर। जब इंसान को पता चला कि मैं ज़मीन की गहराई में छुपा हूँ, तो इसका मतलब है ये मट्टी का तेल आपसे बातें करता है कि जब इंसान को पता चला कि मैं ज़मीन की गहराई में छुपा हूँ, तो इसका मतलब है मिट्टी का तेल खुद कहता है कि ये कहाँ छुपा होता है, ज़मीन की गहराई में। तो अब उम्मीद करते हैं कि आप सवालों का जवाब लिख सकते हो, नहीं तो इंशाल्लाह मैं आपको इसका असाइनमेंट बना के दूंगा, ठीक है। लेकिन आप पहले कोशिश कीजिएगा इन सवालों को जवाब देने के लिए। मट्टी के तेल को ज़मीन से कैसे बाहर निकाला जाता है, कैसे बाहर निकाला जाता है आपने पढ़ा ना, कैसे। जब इंसान को पता चला कि मैं ज़मीन के अंदर छुपा हूँ, कौन ज़मीन के अंदर छुपा है, मट्टी का तेल, तो फिर कैसे इंसान ने इसको निकाला, मशीनों के ज़रिए से। तो 2 सवाल हल हो गए। हाँ, तो उम्मीद करते हैं इंशाल्लाह दूसरी वीडियो बनाएंगे आपके लिए। अस्सलाम वालेकुम।